والقرآن الحکیم۔ ہم نے ان آیات کا معنی لیے تھے، تفسیر لی تھی کہ یاسین کا معنی کیا ہے، کہ یہ دو حرف ہیں جو حروف مقطعات یعنی بعض صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ جن کو بیان کرتا ہے، اور جن کا مقصد کیا ہے، عربوں کو، کافروں کو چیلنج کرنا کہ یہ قرآن عربی میں ہے اور تم بھی اس جیسا کو قرآن لا سکتے ہو، یا 10 صورتیں یا کم از کم ایک صورت لے آئے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے۔ قرآن کے حکمت والے ہونے کا معنی بیان کیا تھا کہ جس کی ہر بات حکمت دانائی پر مشتمل ہے، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے کہ جو کسی مقصد کے بغیر ہو۔ اور مزید حکمت والے کے معنی کہ بڑی محکم مضبوط ہے یہ کتاب، یہ قرآن، کہ جس کی باتیں دو لوگ ہیں کہ جس میں کسی طرح کا رد و بدل اور کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے خود اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ قرآن کے قسم کھا کے فرماتا ہے انک لمن المرسلین، کہ بے شک ضرور آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو۔ قرآن کی حقانیت بیان کی، اس کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی، کیونکہ کافر آپ کو بھی اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو اللہ نے یقیناً اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہو۔ اس بات کا بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اور آپ کا منہج اور آپ جو لوگوں کو تعلیم دینے آئے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی کو صحیح رستے کی پہچان کرنا ہو تو اس کے پاس پہچان کہاں سے ہوگی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، آپ کے طریقے سے ہے، کہ آپ کا طریقہ ہی، آپ کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ آپ کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چل کر صحیح رستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، وہ صراط مستقیم پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو سیدھے رستے کی ہدایت دے دے۔ تنزیل العزیز الرحیم، کہ جو قرآن نازل کیا جانے والا ہے اس ذات کی طرف سے، العزیز الرحیم، جو بڑا ہی غالب ہے، الرحیم، اور بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن جس ذات کی طرف سے آیا ہے وہ ذات بڑی غلبے والی ذات ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر کوئی اس قرآن پر عمل نہیں کرے گا، اس بات کے ساتھ نہیں چلے گا، تو پھر اسے اس بات کا ڈر خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ کس رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیونکہ آپ کو فرض کرو، آ کے کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، آپ کیا دیکھو گے کہ حکم دینے والا آدمی کون ہے، آرڈر کرنے والا آدمی کون ہے۔ اگر تو وہ پاورفل آدمی ہوگا تو آپ فوراً اس آرڈر کو پورا کرو گے، اس کا اہتمام کرو گے، اس میں کوئی کمی نہیں کرو گے، پتہ ہے کہ آدمی آرڈر دینے والا کون ہے۔ اور اگر آرڈر دینے والا کو عام آدمی ہے کہ جس کے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کچھ کرے، آپ اس کے آرڈر پر چلو نہ چلو۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول نازل کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ قرآن کس ذات کی طرف سے ہے، اس ذات کی طرف سے ہے کہ جس کا ہر چیز پر غلبہ ہے، کہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس رب کو جانو کہ وہ رب کون ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور معنی بھی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو چلنے والا ہے، اس قرآن پر جو عمل کرنے والا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ باطل کے ساتھ، کفر کی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔
پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے مقابلے میں کون کافر ہے، میرے مقابلے میں کون طاقتیں ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے ساتھ وہ ہے کہ جو عزیز ہے، کہ جو ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کے لیے اس اللہ کے نام کے اندر خوشخبری ہے، اور ایک کافر کے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا مہربان بھی ہے کہ اگر کافر بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ تاکہ تم ڈراؤ، قوماً اس قوم ما انذر آباؤہم، ما نہیں انذر ڈرائے گئے آباؤہم کے آباء و اجداد، فہم غافلون پس وہ غافل ہے، وہ بے خبر ہے۔ آیت نمبر 6، اس میں کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا قرآن کا مقصد اس سے برکتیں حاصل کرنا، اس کو چومنا، اس کو سر پہ رکھنا، قسم اٹھانے کی ضرورت آئے تو قرآن لے آؤ، کوئی شادی بیاہ ہوا تو دلہن کے سر پہ گھما دو، سمجھے نا؟ کوئی بیمار ہو گیا تو قرآن کے تعویذ بنا لو؟ کیا قرآن اس لیے ہے؟ اللہ فرماتا نہیں، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کے اندر بشارتیں، خوشخبریاں ہیں، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے اس کو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہے۔ لِتُنذِرَ تاکہ تم ڈراؤ، کن کو؟ قوماً ایسے لوگوں کو، ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے آباء و اجداد کی طرف کوئی رسول نبی نہیں آیا۔ آپ تھوڑی سی اگر تاریخ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو آپ سے پہلے نبی کون تھے؟ یعنی آخری نبی جو آپ سے پہلے آنے والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقفہ تھا؟ ہاں جی، 600 سال۔ 600 سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، 571 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، سمجھے نا؟ اس کا مطلب کہ تقریباً 600 سال، اور اس کے بعد آپ کی بعثت، آپ نبی کا بنتے ہیں 40 سال کی عمر میں، تو تقریباً 600 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اور یہ تقریباً سب سے لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، لمبا وقت ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کی طرف کوئی نبی رسول نہ آیا، ورنہ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی قوم نہیں چھوڑی جس میں نبی نہ بھیجا ہو، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس میں کوئی نبی رسول نہ آیا۔ بلکہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ بعض اوقات ایک میں کئی نبی رسول آتے ہیں، ایک ایک قوم کی طرف آتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ تک تقریباً 600 سال کا زمانہ، اس میں کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ تو ظاہری بات ہے کئی نسلیں گزر گئی جن کی طرف نبی رسول نہیں آیا۔ اور لوگوں کو بھائیوں، نبیوں کی، رسولوں کی اور نبی رسولوں کی تعلیمات کی ضرورت جو ہے کتنی ہے؟ کتنی ضرورت ہے؟ نبی رسولوں کی اور ان کی تعلیمات کی ضرورت جو ہے اس پانی سے بڑھ کر ہے، کھانے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ پانی آپ کو نہیں ملے گا، کھانا آپ کو نہیں ملے گا، کہ کسی کو کھانا میں پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوتا ہے؟ آخر مر جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی موت ایمان پر، ہدایت پر آتی ہے تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ آگے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مشکل نہیں ہے، ایک آدمی بھوکا مر گیا، پیاسا فوت ہو گیا، لیکن ایمان پر، ہدایت پر فوت ہوا تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر
ہدایت نہ ملی، ایمان حاصل نہ ہوا، تو آگے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نبیوں کا، رسولوں کی، ان کا آنا، ان کی طرف سے ہدایت کا ملنا، ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچنا کس قدر ضروری ہے، لوگوں کو اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دنیا داری کے مادہ پرستی کے اس دور میں ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں، اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو شاید سوچا بھی نہ ہو کہ ہم یا میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، صحیح دین پر چل رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا میرا کا کپڑا ہے، اس کے بعد پاس کا گاڑی کتنی قیمتی ہے، اس کی سیلری، اس کی انکم کتنی ہے، سمجھے نا؟ ہماری ہمیشہ نظریں ان چیزوں پر ہوتی، کسی کا عہدہ منصب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا، اس کے کیا پوسٹ ہے، اس کا کیا عہدہ منصب ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے ایمان کی ہدایت کی نعمت دی ہے، یہ کی بڑی نعمت ہے۔ فرعون دنیا کے بادشاہ تھا، بڑی اس کی حکومت تھی، اس کی تاج و تخت فوجیں تھی، لشکر سے تھی، کہنے کے دوسرے سال میں اپنے وقت میں بڑے اس کی ٹھاٹ باٹ، بڑے اس کے آٹھ چلتے تھے، لیکن کہاں پر ہے؟ ہزاروں سالوں سے جہنم پہنچا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم جا سکتا ہے۔ قارون، اس کے پاس اتنے خزانے، اتنا مال تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے، خزانوں کی چابیاں خزانے اٹھانے کے لیے جو اسٹور تھے، جس میں اس کا مال تھا، ان اسٹوروں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگ چاہیے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال تھا، لیکن ہدایت نہ تھا، ایمان نہیں تھا، تو کہاں پر ہے؟ ہزاروں سالوں سے جہنم پہنچا ہوا ہے۔ اس میں بھائیوں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واقعی ایمان کی، ہدایت کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ تو بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا قوم، آپ سے ایسے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی رسول نبی نہیں آیا، ان کی طرف کوئی رسول نبی نہیں آیا، سینکڑوں سال گزر کے، 600 سال گزر گئے، کوئی نبی رسول نہیں آیا، فہم غافلون، نبی رسول نہ آنے کی وجہ سے ان کا حال کیا ہے کہ وہ بے خبر ہے، دین سے، ہدایت سے بے خبر ہے، ان کے لیے نہیں پتا کہ ہدایت کون کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہدایت کی نعمت کتنی بڑی ہے، اور ہمیں اس نعمت کا کس قدر احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نعمت کی کیا قدردانی کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس مسجد میں بیٹھنے والے سبھی کے سبھی مسلمان ہیں، توحید، ایمان، ان چیزوں پر چلنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، سمجھے نا؟ اور اللہ کے فضل توفیق سے مسجد میں آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اگرچہ نماز کے لیے آئے ہوں یا نماز کے علاوہ اس پروگرام کے لیے آئے ہوں کہ جو اللہ کے اس قرآن کی مناسبت سے ہے، سمجھے نا؟ یا تو اس عظیم سورت کی تفسیر سننے آئے ہیں کہ جو ہر ہفتے کو ہوتی ہے، یا پھر اس مناسبت سے آئے ہوں کہ جو اس قرآن کی وجہ سے ہے، تو سبھی کے سبھی اس قرآن کی نسبت سے، اس دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہے۔ جبکہ لوگ کفر میں بے ایمانی ہیں، دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ زیادہ لوگ کہاں پر ہیں؟ کفر، بے ایمانی، اس کفر کے ساتھ جہنم کو جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بھائیو اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کریے کہ اللہ نے ہم کو اگر ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ جس کی ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اس کے بعد اللہ نے ایک آیت لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً ضرور
हक़ अल-क़ौल, बात बहक हो चुकी, सच हो चुकी, अला अक्सर, अक्सर पर, ये अक्सर लोग जो ज़मीन पर रहने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर, फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। क्या माना कि अक्सर वो लोग जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाब का वादा सच्चा हो चुका है कि ये आज़ाब होगा, इनको जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह मानते कि ये ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं लाएंगे। क्या मतलब ये कि अक्सर लोगों की कैफियत क्या रही हमेशा, अक्सरियत कहाँ पर होती है, ईमान पर या कुफर पर। किसी भी ज़माने में, खुद नबी करीम अलैहि सलाम के ज़माने में देखिए कितने लोग ईमान वाले थे। मक्का में तो चांदी की थी, मदीना में जाकर कुछ और दावत फैली, इस्लाम फैला, लेकिन फिर भी इस अरब के चंद इस खित्ते के अंदर बस, बाकी पूरी दुनिया में कुफर, पूरी दुनिया में कुफर। तो किसी भी ज़माने की तारीख उठाकर देखें, आपको हमेशा अक्सरियत क्या मिलेगी, काफिरों की, गुमराहों की, बातिल परस्तों की। इससे पहली बात हमें ये मालूम हुई कि अक्सरियत को जो हम दलील बनाते हैं हमेशा, अक्सरियत में अक्सर लोग, अक्सरियत कभी हक की दलील नहीं है, अक्सरियत कभी हक की दलील नहीं होती, अक्सरियत हमेशा से बातिल की दलील रही है कि अक्सर लोग बातिल हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि अक्सरियत जो है वो बातिल पर है, कुफर पर है, ईमान नहीं लाने वाली, तो उनका इंजाम क्या है, वो जहन्नम को जाने वाले हैं। यहाँ पर एक इश्काल का हल करके हम बात खत्म करते हैं। तो बात का इश्काल क्या है, इश्काल ये है कि अल्लाह ताला मानता है कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, उनके ऊपर जहन्नम का फैसला बरहक हो चुका। अब तो कहे भी मेरे ऊपर जहन्नम का फैसला बरहक हो चुका, तो मैं ईमान नहीं लाऊंगा, तो मेरा क्या कसूर है? क्या ख्याल है? ये वो शुबह है जो आज उठाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है, और ऐसे सोशल मीडिया में आपको मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे गुमराहों से अपने आप को बचा के रखें, इस तरह की शुबहात पैदा करके। अल्लाह ने अगर हमारा गुमराह होना लिखा हुआ है तो हम कैसे हदायत पाएंगे? उसका क्या जवाब देंगे आप? एक आदमी आपसे कहता है कि अगर अल्लाह ने किसी का गुमराह होना लिखा हुआ है, उसकी तकदीर में लिख दिया है कि गुमराह होगा, तो कैसे हदायत पाएगा? फिर गुनाह किसका है? उसका गुनाह है, वो तो अल्लाह ने ऊपर लिख दिया गुनाह होगा, उसका गुनाह तो नहीं है। क्या ख्याल है? ये शुबहा है, बहुत बड़ा पैदा किया जाता है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ने जो लिखा हुआ है किसी का गुमराह होना, अल्लाह को पहले से पता था कि ये गुमराह होगा। अल्लाह ने पैदा तो आज हमको किया है, अभी हम इस जमाने में पैदा हुए हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा बाद में किया है, उससे पहले ही कलम को पैदा किया था। कलम को कहा लिख दे, कलम ने कहा अल्लाह क्या लिखो? अल्लाह ने कहा कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला सारा कुछ लिख दे। तो कलम ने उस वक्त से लिख दिया है। अल्लाह को पहले से पता था कि अबू जहल नाम का आदमी आपके ज़माने में होगा, वो काफिर होगा। अल्लाह को पहले से पता था कि अबू बकर सिद्दीक नाम का आदमी आपके ज़माने में होगा, जो मोमिन मुसलमान होगा। अल्लाह को पहले से पता था, तो अल्लाह ने अबू जहल का काफिर होना लिख दिया, अबू बकर का मुसलमान होना लिख दिया। लिखा किस बुनियाद पर? अपने इल्म पर। समझे ना? ये नहीं कि अल्लाह ने अबू जहल के ऊपर ठोसा है इसलिए काफिर हुआ, तो बकर के लिए ईमान लिखा था इसे मुसलमान हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें इनके बहुत बड़े प्रोपेगेंडे को समझने की जरूरत है। अल्लाह किसी को जबरदस्ती कुफर पर ईमान पर चलाता। अल्लाह ने हमको पैदा किया और पैदा करके हमको इख्तियार दे दिया कि हदायत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, तेरी मर्जी से मर्जी चलता है। गुमराही दोनों चला दी, दोनों दिखा दी। हमने दो रास्ते दिखा दिए बंदे को, अब उसकी मर्जी पर छोड़ दिया कि तेरी मर्जी है, तू हदायत अपना ले, कुफर अपना ले। आगे चल के तुझे पता चल जाएगा कि तू इन्हें अपनाया था, उसका नतीजा क्या है। समझे ना? और दुनिया है कि इम्तिहान के लिए। दुनिया क्या है? इम्तिहान के लिए है, आजमाइश के लिए है। यहाँ हम पैदा ही आजमाइश के लिए हुए हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात
लियबलूवकुम अहसन अमला, अल्लाह ने मौत जिंदगी पैदा की है किस लिए? ताकि आजमाइश करे कि कौन क्या अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। इसलिए ज़रूरत है इंसान को हदायत के रास्ते को तलाश करने की, उसको अपनाने की, गुमराही से बचने की। बाकी अल्लाह ने उसका लिखा क्या है उसको ढूंढने की, तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल आज इसी पर इत्तेफाक करते हैं और टाइम, क्योंकि हमें जो दिया गया था बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है, तो हम अगले प्रोग्राम को इस तरह चलाते हैं। बारकाल्लाह फीकुम।